اب بات کر لیتے ہیں اس جمہوری ملک پاکستان کی. ٹھیک ہے. افغان وزیر زراعت مولوی عطا اللہ عمری بھارت جا کر کہہ رہے ہیں کہ بھارت اور افغانستان کا ڈی این اے ایک ہے. ایسے نہیں ہوتے. کوئی ٹیسٹ کروایا ہے انہوں نے؟ ہاں بھائی ہاں. تھوڑا سا اس گیم کو سمجھنے، میں نہیں کہتا کہ ہم گیم کو نہیں سمجھتے، ہمارے لوگ یقیناً سمجھتے ہیں کہ گیم کیا ہو رہی ہے، لیکن اس گیم کو کس طرح کاؤنٹر کریں گے شاید سمجھ میں نہیں آ رہا. انہوں نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہا میرے خدایا میرے خدایا، اور وہاں جا کے فرماتے ہیں کہ یوں لگ رہا ہے دلی آ کے جیسے میں اپنے دوسرے گھر آیا ہوں. تو کیوں رو رہا ہے؟ تیری ماں مر گئی ہے. اب افغانستان اور بھارت کے تعلقات اگر بڑھ رہے ہیں تو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. اس میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ناکامی ہے. مگر بدقسمتی دیکھیے، آئی ایم ایف ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، مگر آئی ایم ایف کو تھوڑا سا یہ تو بتا دیں تم تو افغانیز خرید رہے ہو. جی بہت نازک صورتحال ہے. ویسے ڈی این اے کی یکسانیت میں اب افغانستان نے بھارت کو ملا لیا، طالبان رجیم نے، تو یہ اسرائیل تک بھی تو پھر جائے گی نا. واہ واہ. اور یہاں تک بھی بلکہ بھی جو ایگریکلچر منسٹر گئے ہوئے ہیں طالبان کے افغانستان کے، عطا اللہ عمری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور ان کا ڈی این اے ملتا ہے. بھئی اگر آپ کا ڈی این اے ان کے ساتھ ملتا ہے تو پھر ہمارے ساتھ بھی تو ملتا ہے نا. اور مجھے لگتا ہے کہ میرا اور آپ کا ڈی این اے ایک سا ہے. تو وہ لوگ جو ان کے ہمدرد ہیں ان سے ایک سوال اور پھر ڈیٹیل بعد میں کہ جناب علی یہ پھر جہاد کاہے کا تھا؟ یہ لا الہ کا جو علم اٹھا کے آپ جہاد کر رہے تھے تو وہ کس کے خلاف تھا؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے جب وہ افغانی خریدتے ہیں؟ افغانی ہمارے سے تگڑا ہو گیا ہے. میں نہیں مانتا. تو بھائی جے ہند دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں، جہاں ملیں گے بھارت اور پاکستان سے جڑی ایک دم ہلچل لیٹسٹ ویڈیو. بنے رہیے ہمارے ویڈیو میں، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. بوال یہ ہے نرسنگار، لکش کو چیرے ہر اکشر مان، چھوڑا تیرے پیچھے ہو دھڑکن جام، بیٹھے گاڑی سے نہ. راجنیتی یوتھ کی بات ہوتی ہے میرے بچوں. اس کو اون کیا نا میں نے بھی، اور نواز شریف نے دونوں نے اون کیا کہ بھئی ہم ہندو تھے. اور وہی دیکھیں پاکستان کی سیاست میں اس وقت آگ نہیں لگی ہے بلکہ پورا بھوچال آ چکا ہے. اور اس بار کیندر میں ہے خود رکشا منتری خواجہ آصف کہ بھئی ہم ہندو تھے. انہوں نے ایک انٹرویو میں صاف صاف کہا ہے کہ پاکستانیوں کے پوروج باہر سے نہیں آئے تھے، نہیں بلکہ ہندو تھے. کہ بھئی ہم ہندو تھے. ان کے اس بیان سے دیش کا پورا سسٹم ہل گیا ہے. اچھا مزے کی بات، We are not merely discussing a treaty. We are discussing the lifeline of more than 240 million people of Pakistan. When we identify ourselves as Pakistani, we ask a question as to who we are. And if you go back into history, the Indus water civilization defines us as a people. Whenever I go abroad, I often tell my counterparts that we are the people of the Indus Valley civilization. Our identification is that we are people based on the banks and tributaries of the mighty river Indus. Water is life, and Indus has given life to Pakistan. So when we say that Indus is our lifeline and our people, the 240 million people of Pakistan, have an inalienable right to the water of Indus, we mean it from the core of our heart. From the towering peaks of Gilgit-Baltistan to the fertile plains of Punjab and Sindh, these waters have connected our people across geography and history. عزت سے کیا کام، بے عزتی پروف سمجھ. لیکن افغانستان اور بھارت کے تعلقات کے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے بلوچستان میں ڈسکس کیا، اس کے لیے مزید پرابلمز ہمارے لیے اور مزید ایشوز، کے پی میں ہمارے لیے ایشوز. تو کیونکہ گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے نا، اور طالبان کا گٹھ جوڑ بھارت کے ساتھ یہ ایک بڑی عجیب، اور یہاں تک بھی بلکہ بھی جو ایگریکلچر منسٹر گئے ہوئے ہیں طالبان کے افغانستان کے، عطا اللہ عمری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور ان کا ڈی این اے ملتا ہے. بھئی اگر آپ کا ڈی این اے ان کے ساتھ ملتا ہے تو پھر ہمارے ساتھ بھی تو ملتا ہے نا. وہ جب اس چیز کو مان ہی نہیں رہے باز صاحب، تو آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈی این اے تو ہمارا بھی ملتا ہے. بلکہ حامد کرزائی صاحب تو ایک زمانے میں کہہ رہے تھے کہ جڑواں ہم دونوں بھائی ہیں، سائمیز ہم ٹوئنس ہیں. تو ہمارا تو جو ہے افغانستان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ تعلق ہے وہ تو بھارت کے ساتھ میں بھی کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس وقت جو ہو رہی ہے ساری ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرف سے ایک مطلب ایک سفارتکاری تو ہے ہی ہے، لیکن ایک آبجیکٹیوز ہیں کہ کس طرح پاکستان کو پریشر میں ڈالا جائے. ہمارا ہے کہ ہم افغانستان کو کس طرح پریشر میں ڈالیں، بھارت کا یہ ہے کہ وہ ہمیں کس طرح پریشر میں لائے. تو یہ مختلف چیزیں ہو رہی ہیں ایک ہی وقت میں. اس جو کہتے ہیں ہم اسلامی حکومت کے علمبردار ہیں، ہم غزوہ ہند لڑنے والے ہیں، کیا کہا انہوں نے؟ کہا ہے کہ ہمارا اور آپ کا ڈی این اے ایک ہے.
کہ افغان یہ طے کر لیں کہ باپ یہ تھے یا بھارتی تھے, ہندو تھے باپ ان کے یا افغان تھے. ہاں جی, ہمارا ڈی این اے جو ہے وہ انڈین ہے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں ہم نے الگ کنٹری بنا لی, ہم یہاں آ گئے یا جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایک الگ اسٹوری ہے, لیکن ڈی این اے تو نہیں بدلا جا سکتا. تو ڈی این اے تو ہمارا انڈین ہی ہے, لیکن ہم بار بار کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا ڈی این اے تو ترک ہے, ہم تو ترکی ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم, کیونکہ ہم نے تو یہی سیکھا ہے کہ افغانستان ہو, سینٹرل ایشیا ہو, یہاں سے مسلمان قافلے آئے, برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی ترویج کی, یہاں پہ حکومت کی. میرا ڈی این اے انڈیا ہے. جب انڈیا کی میوزک چلتی ہے مطلب میں بھی ناچتا ہوں. میں انڈیا چھوڑ کے 30 سال سے زیادہ ہو گیا ہے مجھے, میں ابھی بھی صرف انڈین میوزک سنتا ہوں. یہ طے کر لیں کہ کفار آپ کے دشمن ہیں یا مسلمان, لعنت ان کے ہمدردوں کے اوپر. کہ یہ تو اپنا شجرہ نسب مودی سے ملا رہے ہیں, امیت شاہ سے ملا رہے ہیں, اجیت ڈوول سے ملا رہے ہیں. یہ عطا اللہ صاحب کو بھارتی ڈی این اے بہت بہت مبارک. پتہ نہیں نریندر مودی کے والدین کا ڈی این اے ان میں ہے یا ان کا ڈی این اے ان میں ہے. بھائی افغانی سے تم کیا کر رہے ہو, اور اتنا کیا ضرورت ہے تمہیں؟ ان ادر ورڈز چپکے سے تم افغانستان کو ایک قسم کا سبسڈی دے رہے ہو. چلو ٹھیک ہے, وہ افغانستان آپ کا دوست ہے, دشمن ہے, کیا ہے ہمیں نہیں پتا, اور اگر ان کا بھلا ہوتا ہے تو ہمارا بھی بھلا تو کر لیں نا. یہ مجھے آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ, بٹ دس از واٹ از ہیپننگ ویزاوی افغانستان. کیا ہونا چاہیے جو ابھی تک نہیں کر پائے ہم؟ آپ تو پہلے نہیں کر پائے, آپ یہ نہیں کر پائے کہ طالبان کو اپنی سائٹ پہ رکھتے. کیا کریں یہ کرنے کی؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے؟ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں, بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جو ٹریڈ ہے اس کو اس طرح بند کرنے کی کیا ضرورت تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل کھول دیجئے, لیکن یہ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں نا. میرے کچھ نہیں کہہ رہا اس معاملے میں. میں مولانا فضل الرحمان کو اس وقت سن رہا تھا, وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ آپ نے بلوچستان اور جو ہے ٹریڈ بند کر کے آپ نے جہاں افغانستان کے ساتھ ظلم کیا, وہاں پہ کے پی کے اور بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے. پھر دیکھیے انٹرنل ڈائمینشنز بھی ہر چیز کی ہوتی ہیں, کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی. ڈیفینیٹلی کلبھوشن جادیو سے لے کر اور بہت سے لوگ بھارت کی ماں پر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز تو کرنا چاہتے ہیں, جس طرح ہم نے پہلے سیگمنٹ میں ڈسکس کر رہے بھی ہیں, کر رہے ہیں, اور ان کی ایک پورا اسٹریٹجی ہے کہ کس طرح کریں. اب طالبان اگر جا کے ان کا ڈی این اے بھارت کے ساتھ, ہندوتوا کے لوگوں کے ساتھ مل گیا ہے, تو یہ پھر طالبان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ کیا وہ مطلب اب ایسے معاملات ایسے مطلب موڑ پہ آ گئے ہیں جہاں کہ وہ اس ملک کو, ٹھیک ہے ہماری غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن کیا آپ اس کا یہ ہمیں دے رہے ہیں کہ آپ پاکستان نے جو آپ پہ مہربانیاں کی ہیں ماضی میں, ان کو بالکل بھلا کر آپ ہندوستان کے ساتھ پینگے بڑھائیں. تھوڑا سا کابل کی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے. دھنیہ واد دوستوں ویڈیو کو شروع سے انت تک دیکھنے کے لیے. آج کے لیے بس اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.